اوکے، آج کا دن کسی لحاظ سے بہت اہم ہے، بلکہ اہم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کیوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے 35 پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا۔ ہمیں پتہ ہے وہ مر گیا، ہمیں پتہ ہے وہ دفن ہوا، ہمیں پتہ ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم ان سارے ایونٹس کو بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کے پیدا ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے مر جانے کو بھی گڈ فرائیڈے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم شام گتسمنی کو بھی مناتے ہیں، ہم اس کے دفن ہونے کو بھی یاد رکھتے ہیں، ہم اس کے مردوں میں سے زندہ ہو جانے کو بھی یاد رکھتے ہیں، ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں۔ لیکن اس کے 40 دن بعد، یسوع مسیح کے زندہ ہو جانے کے 40 دن بعد ایک اور دن بڑا خاص ہے جو مسیحیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جس کو کلیسیا میں، عالمگیر کلیسیا میں اگنور کیا جاتا ہے، اور وہ دن ہے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کا دن، جسے عید سعود کہتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو عید سعود کا پتہ ہوگا۔ عید سعود کب تھی؟ عید سعود اس جمعرات کو تھی۔ کب تھی عید سعود؟ اس جمعرات کو تھی۔ یہ جو جمعرات گزر گئی، اس دن یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ ہم میں سے شاید کسی کو بھی یاد نہ ہو کہ جمعرات کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ دن بڑا اہم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں اہم ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسے ہمیں ضرور ہی منانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس دن آسمان پر چلے گئے تھے ایک فاتح کی حیثیت سے۔ اور میں جب نئے عہد نامے کو پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ نئے عہد نامے کے 2 مصنفین نے صرف اس واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ نئے عہد نامے کے سارے مصنفین میں سے صرف 2 نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ پڑھیں گے مرکز کی انجیل 16ویں باب کی 19ویں آیت۔ سب سے پہلے مرکز نے اس بات کو رقم کیا ہے، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کو۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 19ویں آیت لکھا ہے، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر لوکا کی انجیل 24واں باب اس کی آیت نمبر 51 لکھا ہے، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر لوکا ہی نے اعمال کی کتاب لکھی، اور لوکا نے اعمال کی کتاب پہلے باب کی 9ویں آیت میں کچھ اس طرح سے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ پھر ایک اور بہت اہم ڈاکیومنٹ جس کے بارے میں ڈاکٹر البرٹ جان نے بائبل کالج میں پڑھایا بھی ہے، اس ڈاکیومنٹ کو ہم کہتے ہیں رسولوں کا عقیدہ۔ اس کی تفسیر کروائی ہے بائبل کالج میں ڈاکٹر البرٹ جان نے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، وہ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کے دانے ہاتھ جا بیٹھا۔ رسولوں کے عقیدے میں اس کو واضح جگہ دی گئی ہے۔ کس کو؟ یسوع مسیح کے صعود کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی کلیسیا یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کی یادگار منایا کرتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ یسوع کس دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ انہیں علم تھا کہ یسوع مسیح کا آسمان پر جانا کس قدر اہم ہے۔ جمعرات کو عید سعود تھی اور آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جمعرات کی بجائے آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نے اگسٹین کو پڑھا، جو نیو ٹیسٹمنٹ کا ایک مورخ بھی ہے۔ اگسٹین کو پڑھا، وہ فرماتے ہیں اپنی تحریروں میں کہ جمعرات والے دن یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن جو کلیسیا ہے وہ اسے جمعرات کی بجائے، بعض جگہوں پر کلیسیا سے جمعرات کی بجائے اتوار کو بھی منایا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت لوگ سنڈے مناتے تھے۔
چھٹی ہوتی تھی، اس لیے کلیسیا جو ہے اسے جمعرات کی بجائے اتوار کو بھی منا لیتی تھی، کیونکہ انہیں جمعرات کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، اتوار کو چھٹی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا چلو چھٹی اس دن ہے تو ہم اس دن اس کو منا لیں گے۔ وہ جمعرات کو کی بجائے اس کو اتوار کو منایا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے اس عید کے ساتھ لوگوں نے بہت ساری اور چیزیں بھی جوڑی، جیسے عید سعود کو بھی لوگ جلوس نکالا کرتے تھے۔ جلوس تو بنتا ہے نا، اس دن تو واقعی بنتا ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ یسوع زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہیلیلویا۔ لوگ جلوس نکالا کرتے تھے، ہاتھوں میں مشالیں پکڑا کرتے تھے، لائٹس ہوتی تھی ان کے ہاتھوں میں، اور وہ بہت سارے پھل بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وسیلے سے ہمیں برکتیں ملی ہیں۔ اور وہ ایک شیر اور اس کے پاؤں میں ایک خونخوار ڈریگن کی تصویر بھی رکھا کرتے تھے۔ شیر کے پاؤں کے نیچے کون ہے؟ ایک خونخوار ڈریگن۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یسوع جو یہودا کا ببر ہے، اس نے شیطان کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پرانے گرجے دیکھے ہوں گے، ان کی چھتیں بڑی اونچی اونچی ہوتی تھی۔ وہ اس لیے چھتیں اونچی بناتے تھے کیونکہ یسوع مسیح عالم بالا پر چلا گیا ہے۔ ان کی اونچی چھتیں یسوع مسیح کے صعود کی علامت تھیں۔ ہر چیز معنی رکھتی تھی ان کے لیے، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ پرمعنی ہوتا تھا۔ وہ عید صعود منایا کرتے تھے۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ پرانے عہد نامے میں ہنوک 365 برس خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایلیا بھی آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ آتشی رتھوں میں ایلیا کو زندہ آسمان پر خدا نے اٹھا لیا۔ یونانی ہسٹری کو میں پڑھ رہا تھا تو یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے جو ہیروز ہوتے تھے، ان کے جو مقدس آدمی ہوتے تھے، ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا جاتا تھا، اور پھر جو بڑے دیوتا تھے وہ ان کو دیوتا کا درجہ دے دیتے تھے۔ جو ان کے ہیروز اٹھائے جاتے جیسے ہرکولیس اور ان کے دوسرے دیوتا جو ہیں، جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آسمان پر ان کو دیوتا کا درجہ دے دیا گیا، اور بعد میں ان کی دیوتا کے طور پر پوجا ہونے لگی۔ لیکن یسوع کا صعود ان سے قطعی مختلف ہے۔ یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ ایلیا کی طرح ہے، نہ ہنوک کی طرح ہے، نہ یونانی دیوتاؤں کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح آسمان ہی سے آیا تھا ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور جب اس نے وہ مقصد پورا کر لیا تو پھر آسمان پر دوبارہ چلا گیا ایک اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ آمین۔ وہ آسمان سے آیا تھا اور آسمان ہی کو واپس چلا گیا۔ وہ یونانی دیوتاؤں کی طرح نہیں تھا، وہ ہنوک اور ایلیا کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کا بیٹا تھا جو انسانی روپ میں اس زمین پر آیا اور پھر دوبارہ قادر مطلق کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ کچھ غیر معتبر کتابوں میں ابراہم، موسیٰ، یسایہ اور عزرا کے بھی زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں تحریریں ملتی ہیں کہ ان لوگوں کو بھی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ لیکن یسوع مسیح جو آسمان پر گیا تو اس کے بارے میں زبور 24 بڑی شان و شوکت سے یسوع مسیح کے صعود کو بیان کرتا ہے۔ کیا ہے زبور 24؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اچھے کرو سر دروازیو، اچھے ہو سب ڈرو، جہاں جلال دا بادشاہ آوے سر تاد اچھے کرو۔ تو سکولرز، بائبل کے علماء اس بات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ زبور اس وقت کی پیشین گوئی ہے جب یسوع مسیح زمین پر فتح یاب ہو کر آسمان کی طرف صعود فرما گیا تو اس وقت آسمانوں میں شور مچا، اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ آمین۔ جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے، وہی جنگ میں زوراور ہے جس نے ابلیس کے سر کو کچلا اور آسمان پر صعود فرما گیا۔ آمین۔ وہ جلال کا بادشاہ زور کے ساتھ آسمان میں داخل ہوا اور فرشتوں نے اس کا استقبال کیا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے آسمان کی طرف صعود فرمایا،
اس کے آسمان پر جانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آئیے ان فائدوں پر غور کرتے ہیں. ہمیں تو اپنے فائدوں میں ہے نا انٹرسٹ کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. ہم وہی کام کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی فائدہ ہو. تو یسوع مسیح آسمان پر گیا, ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا آئیے دیکھتے ہیں. فائدہ نمبر ایک, یسوع مسیح نے فرمایا, یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 16ویں آیت, یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 16ویں آیت, یسوع فرماتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. اگر میں نہیں جاؤں گا تو دوسرا مددگار نہیں آئے گا. تو یسوع مسیح کے جانے کا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ ہمیں روح القدس مل گیا. آمین. یسوع مسیح کے جانے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہمیں روح القدس مل گیا ہے. روح القدس جسے مددگار کہا گیا ہے. آمین. روح القدس جسے مددگار کہا گیا ہے, اور اس کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو ہوا کے لیے استعمال ہوا تھا. کیا میں ایک مددگار اس کے لیے بناؤں گا. سو ہمیں مددگار بخشا گیا جو اب تک ہمارے ساتھ رہے گا, اور جو ساتھ رہتا ہے وہ اچھے برے سے روکتا ٹوکتا بھی ہے. ایگزیکٹلی وہ ہمیں اچھے برے سے روکتا بھی ہے, وہ ہمیں منع بھی کرتا ہے اور کچھ کام کرنے کے لیے بھی کہتا ہے. سو یسوع مسیح جب گیا تو دوسرا مددگار آیا. دوسرا مددگار کیوں آیا؟ تاکہ اس دنیا میں جینے میں ہماری مدد کرے. یہ دنیا آسمانی لوگوں کے رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. لیکن کچھ دیر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. جیسے میں کلام سنانے کے لیے آؤٹ آف سٹی بھی جاتا ہوں اور آؤٹ آف کنٹری بھی جاتا ہوں. سو جب میں وہاں پر جاتا ہوں تو وہ میرا ٹھکانہ نہیں ہوتا. جب میں آؤٹ آف سٹی جاتا ہوں تو میں وہاں پر کچھ دیر اسٹے کر سکتا ہوں, کچھ دن رہ لیتا ہوں, لیکن آخر کار جب میرا کام مکمل ہو جاتا ہے نا تو یقین مانیے مجھے وہاں پر چائے پینا بھی بڑا برا لگتا ہے. وہاں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھ جاؤ, اسی تمہیں چھڈ کے آواں گے, اسی تمہیں اچھی سیٹ دواں گے, اسی تہاڈے ٹکٹ بھی بک کرواواں گے, تسی بیٹھ چاہ تے پی لو. لیکن ہمیں وہاں پر ایک لمحہ بھی ٹھہرنا بڑا مشکل لگتا ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہمارا کام مکمل ہو گیا نا. وہ ہماری جگہ نہیں ہے, وہاں ہم نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم تو وہاں کسی خاص کام کے لیے گئے تھے. اسی طرح سے آؤٹ آف کنٹری بھی ہے, حالانکہ وہاں کا ماحول بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, وہاں پر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, لیکن پھر بھی کھانے ٹیبل پہ ملتے ہیں, کمرہ صاف ہوا ملتا ہے, ساری آسائشیں وہاں پر ہوتی ہیں, سب کچھ ہمیں ہمارے کہے بغیر مل جاتا ہے اور اچھا ملتا ہے, صاف ستھرا ملتا ہے. جو صاف ستھرا نہیں دیتا ہم اسے جھڑکیاں بھی دیتے ہیں. سب کچھ ٹھیک ٹھاک مل رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم وہاں پہ اسٹے نہیں کر سکتے. جب کام مکمل ہو گیا تو پھر ہمیں واپس آنا ہی آنا ہے. اور یقین مانیے ہوٹلز میں ٹھہرے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اس ہوٹل کا لذیذ کھانا بھی خلق سے نہیں نیچے اترتا, کیونکہ ہمیں واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے, کیونکہ خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. اسی طرح سے ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور پولس اس جلدی کا اظہار بھی کرتا ہے. بھلا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی تو چاہتا ہے کہ اڑ کر مسیح کے پاس جا رہا ہوں, کب یہ جسم کا خیمہ گرایا جائے گا اور کب میں مسیح کے پاس جا کے رہوں گا. وہ کہتا ہے جلدی ہو, مجھے موت آ جائے تاکہ میں مسیح کے پاس چلا جاؤں. آمین. وہ کہتا ہے میں جانا چاہتا ہوں مسیح کے پاس. یہ میرا گھر نہیں ہے, میرا گھر تو آسمانی ہے. اور جتنوں نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے, جتوں نے بیپتسمہ لے لیا ہے, جتوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, آپ کا گھر تو آسمانی ہے. یہ دنیا ایک تھوڑے وقت کے لیے آپ کے رہنے کی جگہ ہے. آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے بھائیوں بھیجا گیا ہے. اس مقصد کو ضائع مت کرو, دوسروں کو قائل کیا کرو یسوع مسیح کے لیے, دوسروں کو قائل کیا کرو آسمانی بادشاہی کے لیے. بہنوں آپ بھی دوسروں کو قائل کرو, ان کو کہو ہم اس دنیا میں کیوں ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ ایک خاص مقصد کے لیے. یسوع مسیح آیا اور اپنے مقصد کو پورا کر کے چلا گیا. اب اس نے دوسرا مددگار بھیجا ہے تاکہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں جس کے لیے ہم یہاں پر ہیں.
ہم اس دنیا میں خداوند کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے ہیں. ہم اس دنیا میں انجیل کو پھیلانے کے لیے ہیں, اور اس کام کو ہم اکیلے نہیں کر سکتے تھے. یسوع کو پتا تھا کہ ہم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے, اس لیے اس نے دوسرا مددگار بھیجا. اور اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ہمیں انجیل کو پھیلانے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا گیا, ہمیں انجیل کو پھیلانے کے لیے قوت دی گئی. قوت دی گئی. قوت کے بغیر کوئی انجیل نہیں ہے. قوت سے خالی کوئی انجیل نہیں ہے. انجیل وہ ہے جس کے ساتھ قوت جڑی ہوئی ہے. آمین. انجیل کے ساتھ قوت جڑی ہوئی ہے. روح القدس آیا تاکہ ہمیں انجیل سنانے کے لیے قوت دے. اب ایک تو اس نے ہمیں انجیل سنانے کے لیے قوت دی. دوسرا کام جو روح القدس کرتا ہے نا, وہ یہ کرتا ہے کہ ہماری دعا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے روح القدس ہماری دعا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے. یہ آیت بڑے دھیان سے سنیے, 2 آیتیں لکھا ہوا ہے. رومیو 6 باب 26ویں اور 27ویں آیت میں, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. ہیلیلویا. روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیسے یہ والا کام کریں, روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ لگتا ہم کس طرح سے دعا کریں, ہم کس کے لیے دعا کریں, ہم کن لفظوں کے ساتھ دعا کریں. ہم کمزور ہیں, روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ جس طرح سے دعا کرنی چاہیے ہم کیسے کریں. مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. آگے, اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. تو جن کو دعا کرنی نہیں آتی نا, وہ پاک روح سے کہیں, اے پاک روح مجھے دعا کرنی نہیں آتی, مجھے دعا کرنی سکھا. اے پاک روح مجھے دعا کرنی نہیں آتی, مجھے دعا کرنی سکھا. مائی ڈیئر چرچ, وہ آپ کی ہیلپ کرے گا, کیونکہ وہ آپ کی ہیلپ کے لیے آیا ہے. مددگار کا کیا کام ہے؟ مدد کرنا. مددگار کا کیا کام ہے؟ مدد کرنا. اوکے, ہم ڈسکس کرتے ہیں روح القدس کن کن کاموں میں مدد کر سکتا ہے. روح القدس کن کن کاموں میں مدد کر سکتا ہے؟ ہر اس کام میں مدد کر سکتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کام بائبل کے مطابق ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ وہ کام بائبل کے مطابق ہونا چاہیے. ہم ایونجلزم کرنا چاہتے ہیں, روح القدس ایونجلزم میں مدد کرے گا. ہم دعا کرنا چاہتے ہیں, روح القدس دعا میں مدد کرنا چاہے گا. کیا روح القدس شاپنگ میں مدد کرتا ہے؟ یس, وہ آپ کی شاپنگ میں مدد کرے گا. کیسے؟ آپ شاپ پہ جاتے ہیں, دعا کر کے جائیں, اے پاک روح تو میری مدد کرنا تاکہ میں صحیح چیز کا انتخاب کر سکوں. تو روح القدس آپ کے پیسے ضائع ہونے نہیں دے گا. آپ کو گھر آ کے یہ نہیں لگے گا اوئے ہوئے 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 کی نو, بیکاز آپ نے روح القدس کو اپنے ساتھ لیا تھا, اس نے آپ کی ہیلپ کی ہے. کیا روح القدس آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ اچھے جیون ساتھی کا انتخاب کر سکیں؟ یس, وہ مدد کر سکتا ہے. کیا روح القدس آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں؟ یس. کیا روح القدس مدد کر سکتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں؟ ہیلو بوائز اینڈ گرلس, کیا پاک روح آپ کی مدد کر سکتا ہے سبق یاد کرنے میں؟ کیا آپ کی بھی مدد کرے گا وہ لیسن یاد کرنے میں؟ یس. کیا آپ کی وہ مدد کر سکتا ہے کہ آپ پیپر حل کر سکیں؟ یس, یقیناً وہ مدد کرتا ہے ہمارے پیپرز کو سالو کرنے میں. کیا روح القدس مدد کر سکتا ہے کہ ہماری ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہو جائے؟ یس ہی کین, کیونکہ وہ ہمارا عظیم ترین مددگار ہے. آمین. روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ روح القدس ایک اور کام بھی کرتا ہے, وہ ہماری اسپرچل لائف کو ٹھیک کرتا ہے. جب وہ ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے تو وہ ہماری روحانی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ روح القدس ہمارا بیوٹیشن ہے, وہ ہماری اسپرچل بیوٹی کو ٹھیک کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی مان لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن باجیوں کی شادی ہوئی ہے, جب آپ بیوٹی پارلر گئیں تو آپ اپنی مرضی سے سارا لا سکتی تھی بیوٹیشن کے سامنے نا. انہیں ڈراوا پایا سی, باجی تو ہنسی بھی نا رنگل پہ جان گئی. کیا ایسی تھا, بیوٹیشن ایسی کرتی ہیں, وہ ہنسنے بھی نہیں دیتی, وہ اپنی مرضی سے سیر بھی نہیں لانے دیتی, وہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتی. کیوں؟ میک اپ ہو رہا ہے نا. تو جب روح القدس
ہمیں بنا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی چاہتا ہے ہم اسٹریٹ اس کی مرضی کے مطابق چلیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، تاکہ ہم میں خدا کے بیٹے کی شبیہ نظر آنا شروع ہو جائے. آمین. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے چلیں سیدھے چلیں سیدھے چلیں سیدھے چلیں سیدھے چلیں، کیونکہ اگر ہم سیدھے چلیں گے تو وہ ہمیں یسوع مسیح کی طرح کا بنائے گا. لیکن اگر ہم دائیں بائیں مڑ جائیں گے، اور نہیں تینوں کی پتا ہوے جڑی ساڈے دل تے بیتن دی ہے تو جاننا. ہاں روح القدس تینوں کی پتا ہوے، تیرا کہڑا دل ہے، تو روح ہے. تیرا دل ہوے تے تینوں پتا لگے نا جڑی ساڈے تے بیتی ہے تیرے تے بیتی نہیں ہے. لیکن روح القدس اس وقت کہتا ہے شٹ اپ، چپ کر کے بیٹھ، نہیں تو رنکل پہ جان گے. ہاں تو وہ رنکلز نہیں ڈالنے اپنے چہرے پہ، ان رنکلز کو دور کرنا ہے. وہ کیسے دور ہوں گے؟ جب ہم روح القدس کے سامنے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. جیویں دا تو مرضی بنا بے لیا ہوئے. ہاں جیویں دا تو مرضی میک اپ کر روح القدس، جیویں دا تو بنانا چاہنا نا اوویں دا مینوں بنا دے، میں تیار ہاں. اور آپ کو پتہ ہے اس کام کے لیے جب یسوع مسیح آسمان پر گیا اس نے روح القدس بھی بھیجا، اور اس کام کے لیے اس نے بندے بھی مقرر کر دیے جو روح القدس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بندے کون کون سے ہیں. افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اس کی 11ویں آیت، اگر آپ پیچھے سے پڑھیں گے تو لکھا ہوا وہ آسمان پر چڑھ گیا، اس نے آدمیوں کو انعام دیے. انعام کیا دیے؟ اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. روح القدس کے ساتھ ساتھ خداوند نے روح القدس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بندے مقرر کر دیے. کون سے بندے ہیں؟ رسول ہیں، نبی ہیں، مبشر ہیں، چرواہے ہیں اور استاد ہیں. یہ بھی بیوٹیشن کا کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں تیار کیا جائے. آمین. روح القدس آیا اور روح القدس نے اپنے ہاتھوں میں لیے 5 بندے. کون کون سے بندے ہیں یہ؟ رسول، نبی، مبشر، چرواہے اور استاد. ان 5 بندوں کو روح القدس نے اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ یہ کلیسیا کا میک اپ کریں. رائٹ نا؟ خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے منع کرتا ہے اور اپنے خادموں کے وسیلے سے اجازت دیتا ہے. روح القدس کیا ہے؟ وہ ہمارا بیوٹیشن ہے. روح القدس کیا ہے؟ وہ ہمارا بیوٹیشن ہے. پہلا فائدہ یہ ہوا کہ روح القدس آیا تاکہ وہ ہماری مدد کرے، ہمیں زور دے ایونجلزم کرنے میں، زندگی کو ٹھیک طرح سے چلانے میں، اپنی زندگی سے خامیاں نکالنے میں، خدا ان کے کلام کے مطابق چلنے میں ہماری مدد کرے. دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ روح القدس، دوسرا فائدہ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوا. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 2 آیت، لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. نیچے وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے تاکہ ہم تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اوپر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اوپر ہمارے لیے گھر تیار کر رہے ہیں. ادھروں کا تیار ہو جانے نہیں تھے، ادھروں ہی تیار ہو جانا. آمین. اوپر وہ جا کے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے گھر تیار کر. اسی اتنے کیوں دل لا کے بیٹھے ہیں جدوں کہ ساڈے گھر سے بنن رہے ہیں. آمین. کتوں کے گھر اوپر بن رہے ہیں؟ ہلو، اپنے ہاتھ دکھائیں. کیا آپ کا گھر اوپر بن رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کے گھر کو جانے والی سڑک کس چیز کی بنی ہوگی؟ سونے کی بنی ہوگی. ہیلیلویا. ہن سونا 1.5 لاکھ روپیہ تولا ہو گیا، پتا تانوں؟ تے اوتھے تسی سونے تے ٹرنا ہے. آمین. اوتھے سونے دیا سڑکاں، سونے دے واش روم. ہیلیلویا. اوتھے ہیرے دے بلور وانگو دیا سڑکاں، اے بھی لکھیا ہے. ٹھیک ہے جی. صاف شفاف شہر جتھے کوئی گندگی نہیں ہوئے گی، بارش پوے گی تے پانی بالکل نہیں کھلوئے گا. ہیلیلویا. اوتھے کوئی گند نہیں ہوئے گا تے جڑیاں پولوشن دی وجہ نال بیماریاں پھیلدیاں بھی نہیں ہون گیاں. آمین. کسی نو شوگر بھی نہیں ہوئے گی، کسی نو ہیپاٹائٹس بھی نہیں ہوئے گا، کسی دے گوڈے بھی نہیں پیڑ ہون گے،
کسی دے گٹے بھی نہیں پیڑ ہون گے، کسی دا میدا بھی نہیں خراب ہوئے گا، کوئی ایڈا وڈا موٹا بھی نہیں ہوئے گا. ہیلیلویا. اوہ مائی گڈنس. اوکے، تو جب آپ نئے گھروں میں جائیں گے تو یہ ایکسٹرا جو خواہ بخواہ کی باتیں ہم نے جوڑی ہوئی ہیں نا، یہ وہاں پر نہیں ہوں گی. سارے ہی بڑے سلم سمارٹ خوبصورت گورے گورے رنگ، پورے پورے بال. اوہ ہیلیلویا. سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا وہاں پہ، کسی کے بال کم نہ ہوں گے، کسی کو ایکسٹرا موٹاپا نہ ملے گا. آسمان کی بادشاہ میں چلے. یسوع کہتے ہیں میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میں خداوند سے بڑا خوش ہوں. بھلا کیوں؟ جب خداوند نے پہلی شادی کرنی تھی ایک جوڑے کی تو اس سے پہلے اس نے گھر بنایا. آپ کو یاد ہوگا جب آدم اور حوا کو بنایا خدا نے تو اس سے پہلے ان کا گھر بنایا تھا نا. اتنا خوبصورت گھر آج تک کوئی بندہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں بنا پایا جتنا خوبصورت گھر آسمانی باپ نے آدم اور حوا کے لیے بنایا. ہاں، اس نے ایک خوبصورت ماحول بنایا، اس نے درخت لگائے، پھول بھی تھے، پھل بھی تھے، اور اس نے مچھلیاں بھی بنائی وہاں پہ. واو، بگ ایکویریم تھا وہاں پہ. ہیلیلویا. آسمان میں فضاؤں میں اڑتے پھرتے رنگ برنگے پرندے بنائے خدا نے. ہیلیلویا. وہاں پر خدا نے شیر بھی بنایا جو آدم کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. وہاں پر خدا نے چیتا بنایا جو آدم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. آمین. آدم کو کچھ بھی نہیں کہا. بڑا خوبصورت گھر، سارا چڑیا گھر خدا نے انہوں نال دیتا جیچ. بڑا خوبصورت گھر. خدا ہمیشہ جب کسی کو اپنے لیے خصوصاً تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے وہ گھر بناتا ہے. اب ہمیں وہ تیار کر رہا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. وہ کلام کے وسیلے سے، پاک روح کے وسیلے سے ہمیں تیار کر رہے ہیں، اور اوپر وہ ہمارے رہنے کے لیے جگہ بنا رہے. یسوع کے جانے کا فائدہ ہوا، یہاں وہ ہمارے لیے روح القدس لے گیا اور آسمان پر ہمارے لیے گھر بنا رہے ہیں. آمین. اور پھر ایک کام وہ اور آسمان پر کر رہے ہیں. بھلا کیا؟ وہ وہاں پر بیٹھا ہماری شفایت بھی کر رہے ہیں. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے. ہیلیلویا. وہ اوپر بیٹھا ہماری شفایت بھی کرتا ہے کہ باپ یہ انسان ہے، ابھی دنیا میں رہتے ہیں، ان سے چھوٹے موٹے غلط کام ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، میں نے ان کے لیے خون دیا ہوا ہے، میں نے ان کے لیے مکمل قربانی دی ہوئی ہے. ان کو تو اب جہنم میں نہیں بھیج سکتا کیونکہ میں نے ان کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے. وہ مقدسوں کی شفایت کرتا ہے. آمین. تو وہ شفایت کا کام کر رہے ہیں. اور اس سے ایک اور بڑی بات بتاؤں آپ کو. بڑی بات پتہ کیا ہے کہ اب ہم اس زمین پر بھی رہتے ہیں لیکن روحانی عالم میں ہم آسمان میں بھی رہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ افسیوں کا خط 2 باب اس کی 6 آیت. ہم زمین پر بھی ہیں اور ہم آسمان پر بھی ہیں. لکھا ہوا ہے افسیوں کا خط 2 باب اس کی 6 آیت. لکھا ہے مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا. جلایا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کیا. جی لایا، زندہ کیا، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا. جب ہم مسیح میں زندہ ہو گئے روحانی طور پر، تو روحانی طور پر اب ہم مسیح میں آسمانی مقاموں میں بھی موجود ہیں. ہیلیلویا. ہم آسمان پر موجود ہیں یسوع مسیح کے ساتھ روحانی طور پر. جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں اسی طرح آدم میں سب یسوع میں سب زندہ کیے گئے اور آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے. ہیلیلویا. اوکے. میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا، آپ کے بڑے کام آئے گی. اگر آپ نے بھی پڑھی ہو تو بڑی اچھی بات ہے. میں نے شیئر ضرور کی تھی. میں نے پڑھا کہ عقاب جو ہے اس کی سانپ سے لڑائی رہتی ہے. وہ سانپ کے ساتھ زمین پر نہیں لڑتا. وہ سانپ کو اپنے پنجوں میں اٹھاتا ہے اور اسے اوپر سینکڑوں فٹ اوپر ہوا میں لے جاتا ہے. جب اسے ہوا میں لے جاتا ہے تو وہاں سانپ کا کوئی زور نہیں چلتا، کیونکہ سانپ لڑ سکتا ہے صرف زمین پر، وہ ہوا میں نہیں لڑ سکتا، وہ اونچے مقاموں پر جا کے نہیں لڑ سکتا، وہ آسمانی مقاموں میں جا کے نہیں لڑ سکتا. اوپر جا کے عقاب اس کو چھوڑ دیتا ہے
اور جب وہ چٹانوں پر نیچے گراتا ہے سانپ کو تو سانپ کا رہتا ہی کچھ نہیں، سانپ اسی وقت مر جاتا ہے۔ ایماندار اگر زمینی چیزوں کے لیے زمین پر لڑتے رہیں گے تو سانپ ان پر غالب آئے گا، لیکن یہ تو آسمانی ہے، آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے دشمن ابلیس کو اپنے پنجوں سے پکڑے اور اسے اوپر لے جائیں، کیونکہ اوپر باپ ہے، اوپر بیٹا ہے، اوپر روح القدس ہے، اوپر فرشتے ہیں، اوپر ہمارے مددگار موجود ہیں، وہاں پر اس کی کوئی نہیں چلے گی، اور آسمانی مقاموں میں روحانی عالم میں ہم ابلیس پر غالب آ جائیں گے۔ آمین۔ ہم زمینی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، ہمیں آسمانی لڑائیاں لڑنی ہے۔ ایسے لکھا ہوا ہے ہماری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے، ہماری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ آئیے زمین پر لڑنا چھوڑیں اور آسمانی مقاموں میں اپنی لڑائی کو شروع کریں۔ آمین۔ آسمان پر ہم لڑتے ہیں، اور جیتتا کون ہے؟ اوپر والا یا نیچے والے؟ اوپر والا۔ ہم نے اوپر سے خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے ساتھ مل کر لڑائی کرنی ہے۔ جیتے گا کون؟ جیتیں گے ہم۔ آمین۔ آئندہ بیمار نہیں رہنا، آئندہ کمزور نہیں رہنا، آئندہ تھکے سے نہیں رہنا، آئندہ سے بے حوصلہ نہیں رہنا، کیونکہ آپ زمینی نہیں ہو، آپ تو آسمانی ہو۔ آسمانی ہو، اس زمین پر تھوڑے سے کام کے لیے بھیجے گئے ہو، اس کے بعد آپ کو آسمان پر ہی جانا ہے۔ ہیلیلویا۔ اوکے، ہمیں یسوع مسیح نے جلایا اور اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ اس کے جانے کے کتنے فائدے ہوئے؟ ابھی تک روح القدس ملا، ہمارے لیے آسمان پر گھر تیار ہو رہے ہیں، روحانی طور پر ہم آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اگر یسوع آسمان پر نہ جاتا تو یہ فائدے ہمیں کبھی نہ ملتے، نہ ہمارے لیے گھر تیار ہوتے، نہ ہمیں روح القدس ملتا، نہ ہم آسمانی مقاموں میں بٹھائے جاتے۔ یہ یسوع مسیح کے جانے سے ملا ہے ہمیں۔ یسوع مسیح آسمان پر گیا تو ہمیں روح القدس ملا، یسوع مسیح آسمان پر گیا تو ہمارے لیے جگہ تیار ہوئی، یسوع مسیح آسمان پر گیا تو ہم آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے، یسوع مسیح آسمان پر گیا تو 5 فولڈ منسٹریز جو ہیں وہ چرچ کو ملی، ورنہ نہ ملتی۔ اب جب تیاری مکمل ہو جائے گی تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ آئیے مکاشفہ کی کتاب میں چلتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 19واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں 2 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے مکاشفہ 19واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں 2 آیات، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی یعنی یسوع کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے یعنی کلیسیا نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ ہیلیلویا۔ کلیسیا نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اس کو چمکدار صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا۔ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے۔ ہیلیلویا۔ تو کلیسیا نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ کلیسیا ابھی تیاری کے پروسیس میں ہے، لیکن جب تیار ہو جائے گی تو دیکھو دلہا آ گیا۔ ایسے لکھا ہے متی کی انجیل میں، جب وہ 10 کباریوں والا معاملہ ہے تو لکھا ہوا ہے آدھی رات کو دھوم مچی، دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ میرا اور آپ کا دلہا آسمان پر گیا تھا۔ کئی لوگ اور آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، لیکن جب یہ اٹھایا گیا تو اس لیے اٹھایا گیا کہ یہ دوبارہ آئے گا۔ آمین۔ اب وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ وہ آسمان پر اس لیے گیا تھا کہ جگہ تیار کرے اور پھر ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں لے جائے۔ آئیے ہم ایک اور ریفرنس پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 15واں باب، اس کی آیت نمبر 51 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یسوع ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جو تیار ہوں گے وہ آسمانی مقاموں میں اٹھائے جائیں گے۔ روح القدس کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے کے رکھیں، اسے کہیں روح القدس میں تیرے سامنے چپ کر کے بیٹھا ہوں، جس طرح کا تو میک اپ کرنا ہے کر لے، میرے تو یسوع نظر آنا چاہیے۔ آمین۔ روح القدس سے کیا کہنا ہے؟ روح القدس جی میں تو بنانا چاہنا ہے منو بنا لے، میرے تو یسوع نظر آنا چاہیے، میں اپنے دلہے نو پسند آ جاواں۔ آمین۔ مینو میرا دلہا پسند کر لوے تو ساڈا دلہا ہے کون؟ یسوع مسیح۔ آمین۔ ہمارا دلہا ہے کون؟ یسوع مسیح۔ آئیے پہلا کرنتھیوں 15واں باب آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا،
کیونکہ نرسنگ آپ پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. ہیلیلویا. ہم بدل جائیں گے. جب ہم بدل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا تسلیکیوں کا خط اور اس کا چوتھا باب، اس کی 16ویں آیت سے پہلا تسلیکیوں چوتھا باب اس کی 16ویں آیت سے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. ہیلیلویا. ہم جو تیار ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے. آمین. جو تیار ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو روح القدس کے ہاتھوں میں دیا ہوگا، جو یسوع مسیح کے بھیجے گئے مددگار کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہوں گے، وہ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اور لکھا ہے اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. آمین. یسوع گیا، اب وہ پھر آنے والا ہے. یسوع گیا اور اب وہ پھر آنے والا ہے. وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ کے گیا. وہ کہتا ہے میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا. وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑ کے گیا، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ کے گیا. وہ روح القدس دے کے گیا. وہ روح القدس اس لیے دے کے گیا تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں. وہ روح القدس اس لیے دے کے گیا کہ ہم دنیا کے معاملات میں پھنس نہ جائیں. وہ اس لیے دے کے گیا تاکہ ہم آسمانی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ دنیا بڑی حسین ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس دنیا میں بڑا چام ہے. یہ دنیا ہمیں پھنسانے کا خیال رکھتی ہے، لیکن غلطیوں کے خط میں 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. ہیلیلویا. کون سی چیزوں کی تلاش میں رہو؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. بھلا کیوں؟ جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے. ہیلیلویا. تو ہمیں کس کی تلاش میں رہنا ہے؟ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ وہ تو سارا دلہا بیٹھا ہوا ہے. آمین. کیوں رہنا ہے؟ وہاں پہ ہمارا دلہا بیٹھا ہوا ہے. او ہیلیلویا. دلہن یا لڑکی کیا کرتی ہے؟ اپنے دلہے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور صرف اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے. اگر وہ پیکج بھی لگاتی ہے تو اسی کے ساتھ، آمین، پیکج بھی اسی کے ساتھ، چٹ چیٹ بھی اسی کے ساتھ، سب کچھ اس کے ساتھ. ہمارا دلہا کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. ہمارا پیکج کس کے ساتھ لگنا چاہیے؟ اسی کے ساتھ. ہماری چیٹنگ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اسی کے ساتھ. ہماری باتیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اسی کے ساتھ. پوری رات اندر جگنو بلنا چاہیے. کس کے لیے؟ اپنے دلہے کے لیے. He is coming soon again. وہ آ رہے جو تیار ہوں گے وہ چلے جائیں گے، جو تیار نہیں ہوں گے وہ زمین پر رہ جائیں گے. آمین. جو تیار نہیں ہوں گے وہ زمین پر رہ جائیں گے. اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ گیا، ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا، وہ مددگار دے کے گیا، وہ حوصلہ دے کے گیا کہ میں آؤں گا، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. حوصلہ رکھو، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. کوئی بھی دلہا نہیں کرتا کہ وہ کوئی اور شے دے کے جاوے کہ انہی دیر میرے انتظار سے دے نال تو کام چلا رہا ہے. لیکن یسوع دے کے گیا. کیا دے کے گیا؟ وہ روح القدس دے کے گیا. آمین. وہ روح القدس دے کے گیا جو ہماری مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرتا ہے، جو جینے میں ہماری مدد کرتا ہے، جو یسوع کی مانند بننے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ دن رات باتیں کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے. ہم اس سے بات نہیں کرتے. ایسے کرسچن بھی ہیں جو مہینے اپنے دلہے کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے، پھر دلہے نو تے لگے گا نا دی اکھ کتے ہور لگ گئی. کی خیال ہے جدوں سے ادھر گل بات ہی نہیں کرنی. دیکھو اج سے میں نے رشتے ٹوٹتے دیکھے ہیں ایسے ہی کہ جی میں اور میسج کیتا سی تو خالی ہوں کیتا سی تے دا مطلب ہے 3-4 باری مینوں ہوں کیتا سی تے دا مطلب ہے کہ کتے ہور جڑی ہے. ہاں انہیں مینوں رپلائی نہیں کیتا تے دا مطلب تے میرے والوں فارغ بھا جی. لیکن وہ دلہا ایسا ہے کہ اسے اپنی دلہن پر اعتماد ہے. حامد، اسے اپنی دلہن پر اعتماد ہے. لیکن دلہن کو پھر بھی چاہیے کہ روزانہ اپنے دلہے سے بات کرے. آمین. دلہن کو چاہیے کہ روزانہ اپنے دلہے سے بات کرے. 2 پیار کی باتیں، 2 دل کی باتیں، 2 راز کی باتیں. کچھ کہہ دو، کچھ لے لو. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے. کیسا جلوہ؟ مسیح آ رہا ہے.
آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے، وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو، آسمان کی بیداری ہے، دیکھو بادے بجتے ہیں، دودھ گاتے ہیں، کیونکہ دلہا چلا آ رہا ہے۔ سو اپنے دلہے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے، آپ کے لیے گھر تیار ہو چکے ہیں، بڑے سونے گھر ایویں دے گھر نہیں ہوڑ گے جتوں کتوں سیمنٹ چڑھیا، کتے ہی شیٹ لا کے انہوں کور کیتا، نو 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 نو، وہاں پر دو نمبر میٹیریل نہیں۔ آپ کا گھر جس شہر میں بننا ہے، اس شہر کا نام آپ کو پتہ ہے؟ نیا یروشلم، ہاللیلویہ۔ آپ نے کس شہر میں جا کے رہنا ہے؟ نئے یروشلم میں رہنا ہے۔ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ ویری گڈ۔ اگر آپ رہنے کے لیے تیار ہیں تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے دلہے کا دیدار کرنا شروع کریں۔ اپنے دلہے کا دیدار کرنا شروع کریں، اپنے دلہے کا دیدار کرنا شروع کریں، اپنی بند آنکھوں سے۔